یہ تمام چیزیں لوگوں سے چھین لینا، ٹھیک ہے، ان کے اب کیا نہیں ہو رہا، ڈاکٹری پروفیشن میں اگر دیکھتے ہیں تو گردے نکال دیں، ڈیڈ لوگوں کو وہ نہیں بخشتے، ٹھیک ہے، ان کی چیزیں نکال کے، ٹھیک ہے، تو مطلب کیا، وہ سارا کچھ کر کے، فراڈ کر کے، اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو سکون ملے تو سکون اس چیز کا نام نہیں ہے۔ میں ایک نقطہ اور بتاتا جاؤں گا، ان 2-3 جو پوائنٹس بتائے ہیں ان کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا، سکون لینے کا ایک سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ایک بندے کے ساتھ ضرور نیکی کریں، کسی ایک کے ساتھ، اور وہ نیکی کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے کریں، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک واقعہ اس وہ پہلے والے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ یاد آ رہا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں کہ میری لائف میں سکون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ کام وغیرہ، انہوں نے کتنی اجرت ہے، انہوں نے اجرت بتائی، انہوں نے کہا اجرت کم کر دو، اجرت ادھر سے کم لینا شروع کر دو۔ کم لی تو ابھی بھی کوئی نہ، پھر کہتے ہیں اور کم، پھر انہوں نے اور کم لی، اب کہتے ہیں لائف میں بڑا سکون ہے۔ انہوں نے پھر بتایا کہ بات یہ تھی کہ جتنا تم کام کرتے تھے اس سے زیادہ اجرت لیتے تھے۔ کیا خوبصورت بات! تو مطلب یہ، خیر یہ تو اس کے ساتھ، تو رزق اگر آپ رازق خدا کو مان لیتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیے گا، آپ کا سکون آ جاتا ہے۔ میں بتا رہا تھا دوسری بات، ایک انسان کے ساتھ نیکی ضرور کریں، کوئی بھی چوز کر لیں اور کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے کریں، دیکھیے گا سکون آ جائے گا، کیونکہ جو سول ہے اس کا کام دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، وہ کبھی بھی دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا نہیں کرتی۔ جب دوسروں کے لیے آپ آسانیاں کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو یہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہیں اسکندر اعظم کے بارے میں، اسکندر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ مرا تھا تو مرنے کے بعد اس کی روح نہیں تھی نکل رہی، تو انہوں نے کہا ایک کوئی نیک بندے، کسی بزرگ کو، ادھر ہی تھا اسی علاقے میں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھ کے اس کو بلائیں، کوئی ایسا بندہ جو بندہ مسٹک ہو، صوفی ہو۔ تو جب ایک کوئی صوفی بندے ان کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ اس کی روح اٹکی ہے اپنے مال میں، اپنے زر میں، جو اتنا اس نے اکٹھا کیا، ایکامولیٹ کیا، تو یہ کرو، اس کی چارپائی یا اس کا بستر یا اس کے سامنے سے اس کی دولت ساری جو ہے نا وہ سامنے سے لے کر جائیں، دیکھے اس کو۔ اور کہتے ہیں جیسے 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 وہ دیکھتا گیا، آہستہ آہستہ اس کی سول جو روح ہے وہ قبض کر، تو جاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ خالی آیا، خالی گیا۔ اسی طرح اگر آپ یہ نقطہ اپنا لیں کہ کوئی آپ سے آپ کی دنیا کی چیز مانگ رہا ہے، اس کو دے دیں۔ بڑے واقعات ہیں اسلام میں، وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک غزوہ کے اندر کہ صحابہ تھے، پانی والا واقعہ کہ جی پانی پیاس لگی ہے، قریب مر گئے، تو ایک کہتے ہیں مجھے، تینوں نے مانگا، ایک کہتا ہے نہیں مجھے نہ دیں، دوسرے کو دے دیں، ان کو شاید، دوسرے کہتے ہیں مجھے نہیں، تیسرے کو دے دیں۔ اور یہ جو قریب المرگ بندہ ہوتا ہے اس وقت شدت کی، پیاس کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ بھی ملتی ہیں چیزیں اسلام میں پتہ چلتی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے قربانی دے دی، اور کہا جاتا ہے کہ کسی نے نہیں پیا، تینوں کی دنیا سے روح جو ہے رخصت کر گئی۔ تو سکون ان چیزوں کا نام ہے، سکون اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ساتھ والے بندے سے فراڈ کر کے پیسے لے لینا۔ اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کسی نے سکون لینا ہو، جس طرح پہلے میں نے بتایا ہے، سکون ایک کیفیت کا نام ہے جو کہ اصل میں آپ کی روح کی ہے اور سوچ کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے سکون لینا ہو وہ محویت کی کیفیت میں ضرور جائے۔ محویت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محویت خیال کا وہ درجہ ہوتا ہے جہاں خوشی اور غم دونوں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ محویت خیال کا وہ درجہ ہے جہاں خوشی اور غم دونوں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کی زندگی یا لائف میں سکون آ جاتا ہے۔ اب یہ کیفیت کہاں میسر آتی ہے، یہ نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو اہل نظر لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اہل نظر لوگ اس چیز کو عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی محفل میں بیٹھے، ان لوگوں کی محفل میں
جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے سورہ فاتحہ میں، تو جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کی محفل میں بیٹھیں گے تو آپ آٹومیٹیکلی محویت کی کیفیت میں چلے جائیں گے. تو وہ محویت اصل میں آپ کو خوشی اور غم سے دور کر دے گی، اور آپ جس کیفیت کو فیل کریں گے وہ سکون ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھتے جائیں تو ہزاروں، جس طرح میں نے بتایا جسم کی مختلف خوراکیں ہیں، روح کی بھی مختلف خوراکیں ہیں. جس طرح روح کو مختلف خوراکیں دیتے جائیں گے آپ اتنا ہی وہ روح پر سکون ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. بستر اچھا ہونا راحت ہے لیکن سکون نہیں ہے، کیونکہ وہ باڈی کے ساتھ ہے. سکون نیند ہے، نیند کا میسر آ جانا، چاہے ایک چٹائی پہ لیٹا ہوا انسان. ٹھیک ہے. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جس انسان نے رات سکون کی لینی ہو نا، اس کو چاہیے کہ دن سکون کا نہ گزارے. جس نے رات سکون کی لینی ہو دن سکون کا نہ، کیوں؟ دن اگر محنت میں، مشقت میں اور حلال چیزیں اور اچھی چیزیں کر کے گزارے گا، رات کو اس کو اچھی اور پرسکون نیند بھی آئے گی. اگر دن بھی سارا دن کچھ نہیں کیا، وہی پرپز لیس لائف گزاری ہے، کچھ بھی نہیں، تو رات بھی اس کی اسی طرح گزر جائے گی اور حاصل اس کو الٹیمیٹلی کچھ نہیں. اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے، یہ تو میں نے چند بتائی ہیں چیزیں، بہت سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ سکون لے سکتے ہیں. جو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، وعدہ پورا کرنا، حلال رزق کمانا اور کھانا اور بچوں کو دینا. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ، میں بار دفعہ اس کو کہہ رہا ہوں، اس پر میں بہت سی چیزیں ایکسپلین کر سکتا ہوں لیکن ٹائم کا دورانیہ کام ہے، اس لحاظ سے میں کوشش کروں گا کہ اس پر زیادہ بات نہ کروں. لیکن بات یہ ہے، اس کے علاوہ دیکھیں، اگر جس طرح پہلے میں نے بتا دیا، جو چیز آپ کے دل کو کھٹکے وہ آپ کو سکون نہیں دے سکتی. ایسا کام کرنے چھوڑ دیں جو برائی ہے. اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا، خدا کو مان لیں. پہلے تو میں نے کہا رازق مان لیں، توکل، خدا کو مان لیں. ہر چیز وہ نہیں جو آپ چاہیں آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے. وہ جو تصوف کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس لائن کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے دل میں کوئی خواہش آئے، یا جو نیک بندے ہوتے ہیں کوئی خواہش آئے، اور وہ حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا ہے، تو وہ بھی تو ذات ہے نا. تو جو اس لائن کے لوگ ہوتے ہیں، تصوف کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر خواہش ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی، وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جو خواہش کا پیدا ہونا میری رضا تھی، اور پیدا نہ، وہ خواہش کی تکمیل نہ ہونا اس خدا کی رضا ہے، تو وہ بڑا ہے، وہ افضل ہے، وہ سپیریئر ہے. تو اس لحاظ سے اس کی رضا پہ میں راضی. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے پاواں ہوں. تو بات کیا ہے کہ پھر جب یہ چیز مان لیتے ہیں تو غم رہتے کوئی، پھر بے سکونی رہتی نہیں، کیونکہ تمام چیزیں ادھر سے آنی، ایک نقطے سے آنی ہے، ایک ذات سے آنی ہے. اگر وہ غم بھی دیتا ہے تو اس کو کہیں جی قبول ہے، اور وہ خوشی بھی دیتا ہے تو قبول ہے. تو کیونکہ جب آپ دولت پہ، چیزوں پہ سانپ باندھ کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو ایک چیز بھی نہیں تقسیم کرنے دیتے، نہ دیتے ہیں، تو آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ آج کے دور کی بہت بڑی خامی ہے کہ ہم خاص طور پر رزق کے معاملے میں بڑے ہی لاپرواہ ہو چکے ہیں. کبھی بھی کوشش یہ نہیں کی کہ ہم اپنے پیسوں کو حلال کریں. کوشش کریں، اگر یہ کوئی چیز، اگر کوئی کام آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے، اس کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے. آپ کو سکون مل جائے گا. اس کے علاوہ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ جو بندہ دوسروں کو معاف نہیں کرتا نا، وہ بے سکون لائف گزارتا ہے. بدلے یا ریونج کے بارے میں شیکسپیئر بھی اور بھی بڑے بڑے رائٹرز نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے درد کو، پین کو ہمیشہ زندہ رکھتی، تکلیف کو زندہ رکھتی. تو جب تکلیف میں رہیں گے تو آپ کبھی بھی سکون میں نہیں رہیں گے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس انسان نے جس نے غلطی کی اس کو معاف کر دیں. اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے، اور وہی واسف صاحب کہتے ہیں کسی انسان کو معاف کرنا ہے تو ایسے معاف کرو جس طرح تم چاہتے ہو خدا تمہیں معاف کرے. بات ہی ختم.
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھے جی فلاں دن نماز نہیں ہوئی یا فلاں دن تم نے یہ کیا ہے تو ایسے ہی بخش دے، تو دوسرے انسان کو بھی یہ نہ کو یہ ہوا ہے، اس کو کہو بس جی ٹھیک ہے، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی لائف میں سکون آ جائے گا۔ میں اپنے اس ٹاپک کو کنکلوژن کی طرف لے کر جاتا ہوں، اور اس بہت لمبا ٹاپک ہے لیکن صرف ایکسپلین یہ کروں گا، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے درد، اپنے پیار، اپنی محبت کے لیے صرف پیدا نہیں کیا۔ ایک نقطہ یاد رکھیے گا، اگر رازق خدا کی ذات آپ کہتے ہیں اس کو ماننا شروع کر دیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کے ارد گرد ڈسیبل بندے ہیں، آپ کے ارد گرد وہ انسان بھی ہیں جو کما نہیں سکتے، ٹانگیں نہیں ہیں، آنکھ نہیں ہے، سارا کچھ، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ وہ انسان ڈسیبل ہے، کما نہیں سکتا، یا غربت ہے، یا گھر میں پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں بچیوں کے اور تمام دوسری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ میں شارق سے بھی قریب ہوں، تو پھر وہ کیوں نہیں نوازتا؟ ایک سوال آتا ہے نا مائنڈ میں، وہ کیوں نہیں نوازتا؟ وہ نواز سکتا ہے، دے سکتا ہے، خزانوں کی کوئی کمی نہیں اس کے پاس۔ اگر وہ ذات یا اللہ تعالیٰ اس انسان کو وہ چیزیں نواز نہیں رہا، اس کا مطلب ہے آپ اور ارد گرد لوگوں کے لیے وہ امتحان ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ کے ارد گرد کوئی بندہ غریب ہے اور آپ امیر ہیں، شکر کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ کسی کی خدمت کر سکیں۔ وہ ڈسیبل پرسن ہے، خدا بھی دے سکتا تھا کسی ہزاروں طریقوں سے، لیکن اگر اس نے نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے صرف اس لیے نہیں دیا کہ آپ لوگ نیکیاں کر سکیں اور اپنی لائف کو پرسکون بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے اور ہمیں سکون تقسیم کرنے اور خود پرسکون رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ تھینک یو۔